محترم ناظرین، عید کے دن کا معمولات ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہیں، روایتوں میں کیا بیان کیا گیا ہے، وہ مختصراً میں آپ کے بیچ آپ کے روبرو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا کام سو کر جلد اٹھنا اور تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ تہجد سے جب فارغ ہو جائے تو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنا، اور اگر آپ کے پاس میسر ہو تو نیا کپڑا پہننا، اگر نیا کپڑا نہیں تو کم سے کم تمام کپڑوں میں جو صاف ستھرے اور اچھے کپڑے ہو وہ پہننا، اور عیدگاہ جانے سے قبل کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آپ کو عیدگاہ جانے کی کوشش کرنا۔ اگر میٹھی چیز میں دستیاب نہ ہو تو کم از کم کھجور کھا کر کے، اور کھجور بھی جب کھائے تو 3 طاق عدد کھائیں، 1 3 5 7، اس طریقے سے کھجور کھا کر کے آپ عیدگاہ کے لیے روانہ ہونا۔ اور جب عیدگاہ جائے تو اس بات کی کوشش کرنا کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ عیدگاہ جاتے سمے ایک تکبیر بلند کرتے ہوئے جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے واپس آئے، اور وہاں جانے کے بعد اگر عیدین کے جو امام ہوتے ہیں تو وہاں اگر خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو تقریر کو باغور سماعت کرنا، سننا، اور نماز کے بعد، نماز جب ہو جاتی ہے اس کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے تو خطبہ کو سننا، کیونکہ یہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اور نماز عید الفطر کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سال میں 1 بار 2 بار نصیب ہوتا ہے، عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں غور کریں کہ سب سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لینا ہے، پھر ثنا پڑھی جائے گی، امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ ان کی اقتدا کریں گے، اور ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہہ کے دوسری بار بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہہ کر تیسری بار میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، قرات کی جائے گی، رکوع اور سجدے ہوں گے، اور نماز ایک رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے اندر میں پہلے قرات ہوگی، یعنی قرات سے فارغ ہونے کے بعد پھر زائد تکبیریں کہی جائے گی۔ جب قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہہ کر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب عیدین کا خطبہ پڑھیں گے، تمام سامعین بیٹھ کر باغور سماعت کریں گے خطبہ۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھے کہ اگر کسی نے اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو وہ عید الفطر کی نماز سے قبل ادا کر لیں، تاکہ غریب لوگوں کو اس کا حق مکمل طریقے سے پہنچ جائے، اور اس طریقے سے آپس میں نماز کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ سلام اور مصافحہ جو کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھ کر کے کرتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے اس لیے ہم سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو یہ پھر بدعت ہو جائے گا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ عید کے بعد ملاقات، عید کے دن جو ہے ملاقات کافی دنوں کے بعد ہوئی ہے، لہذا ہمیں سلام کر لے، مصافحہ کر لے، معانقہ کر لے، آپسی محبت کے تعلق بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے اگر آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں تب یہ درست ہے۔ اس کے بعد جب پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تو گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اور گاؤں محلے کے اندر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ عید سعید کی مبارکبادی پیش کریں، دوسروں کو مبارکبادی دے، دوسروں کو لے، اور اس طریقے سے محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمولات ملتا ہے، اور یہ سارا معمولات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سب عمل کریں۔ امید ہے کہ ہماری بات آپ حضرات کو اچھی لگے گی، اور میں آخری میں تمام لوگوں کو اور تمام ناظرین کو میں عید سعید کی
دل کی اتہ گہرائیوں سے سبوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور آپ سب کے عید کو خوشحال بنائے اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔